العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما بے شک صرف اور صرف المؤمنون مومن لوگ وہ ہیں، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم پھر لم یرتابوا انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک یہ لوگ ہیں، ہم یہی ہیں، الصادقون سچے لوگ۔ یہ سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو اعرابیوں کا ذکر ہے جنہوں نے زبانی دعوے کیے تھے، ابھی تک عملی میدان میں نہیں آئے تھے، ان کو یہ بتایا کہ اصل میں مومن کون ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس آیت میں دو اضافی باتیں بتائی گئی ہیں ایمان کامل ہونے کے لیے، یعنی ایک مومن کب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کی دو اضافی باتیں بتائی ہیں، اضافی شرطیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا اس کو مان لیا، قبول کر لیا۔ اب یہ تو ہر بندہ کرتا ہے نا، ایک مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی باتیں آتی ہیں اس کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آتی ہیں اس کو بھی مانتا ہے، تو یہ شخص کون ہے؟ مومن ہے۔ لیکن ایک مومن کامل کب کہلواتا ہے؟ اس کا ایمان ٹاپ پر کب پہنچتا ہے، کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے دو اضافی اللہ نے باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں گے جو بھی معاشرے میں مسلمان ہے، مومن نے اپنے آپ کو کہلواتا ہے، یہاں تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن اس کو آپ پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، ایک مسلمان ہے، اس کے دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں شک آ جاتا ہے، اور اس شک کی دلیل کیا ہے کہ وہ عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو کہا اللہ نے اور رسول نے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تم مانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں مانتا ہوں۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے نا تو وہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے لوگ، تو اس کا مطلب وہ مومن تو ہیں لیکن ان کا ایمان کامل نہیں ہے، ان کے دلوں میں یہ بات گھر نہیں گئی، یقین نہیں ہے ان کو کہ واقعی میں مجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایک اضافی بات یہ ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے ہیں، اس کی باتوں کو مانیں، ثم لم یرتابوا، زندگی کا ایک عرصہ گزر جاتا ہے، وہ مسلمان کہلواتے ہیں معاشرے میں، کسی کی 60 سال عمر، کسی کی 70، کسی کی 40، کسی کی 50، جو بھی ایک عرصہ ہے زندگی کا، لیکن کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے کبھی بھی اس کے دل میں شک نہیں آتا ہے وقتی طور پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن وہ فوری اس کو دفع کر دیتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس کو آپ دیکھیں گے عمل میں وہ پختہ ہوگا۔ ایک شخص جو نماز کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے وہ؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہے وہ؟ صرف اس لیے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے دیے ہیں نا،
اس کے دل میں یقین ہے کہ یہ وعدے سچے ہیں، تبھی تو وہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ سچے ہونے کی دلیل ہے۔ پہلی اضافی شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں شک نہیں آنا چاہیے، یقین ہو کہ واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کے یہ وعدے ہیں، یار میں اس پر عمل کروں، اللہ مجھے ضرور عمل کرنے پر ثواب دے گا اور عمل کو ترک کرنے پر سزا دے گا۔ یہ ایک پہلی شرط ہے اضافی۔ ثم لم یرتابوا، کبھی بھی ان کے دل میں شک نہیں آتا، یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے فوراً دل میں اتر جاتا ہے، اور پھر یہ جو دل میں ایمان کا بیج جو پیدا ہوتا ہے، ڈلتا ہے، تو پھر عمل کا پودا جسم پر نظر آنے لگتا ہے۔ بیج ڈالتے ہیں زمین میں، کیا اگتا ہے؟ پودا اگتا ہے نا۔ ایمان ایک بیج ہے، بیج۔ اگر آپ کے دل میں واقعی میں سچ میں یہ گھر کر گیا ہے تو پودا آپ کا عمل ہے جو آپ کے جسم سے ظاہر ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک نہیں آتا، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ مومن۔ دوسری بات یہ کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، آج بات اس پر کرنی تھی، مختصر کریں گے، کہ جہاد بھی کرتے ہیں اپنی جان کے ذریعے بھی، اپنے مال کے ذریعے بھی۔ جہاد ایک چوٹی کا عمل ہے، ایک چوٹی کا عمل ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی پچھلی کلاس میں، اگر آپ کو میں کہوں کہ 50 کلو کی آپ سیمنٹ کی بوری اٹھائیں، اگر وہ آپ اٹھا لیں گے تو 5 کلو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں اٹھانا، کیونکہ آپ نے بھاری کام کر لیا ہے۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ اس وقت لوگوں میں اللہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون آج تک جھوٹا تھا، دل میں اس کے یقین نہیں تھا۔ جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ اس وقت منافق اور مومن ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں واقعی میں اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا وہ اپنی جان قربان کر دے گا، اور جان قربان کرنا یہ کتنا بھاری عمل ہے، یہ اس کو ہی پتہ ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ابھی ایسی تکلیفیں جھیلی ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ ایسے ان کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، شک نہیں آتا، کہ اگر اللہ کہے نا جان دو، یہ جان بھی دے دیتے ہیں۔ تو جو بندہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جہاد کا عمل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے غیبت سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے جاسوسی سے رک جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، بدگمانی نہیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، مذاق نہیں اڑانا بالکل آسان ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے بھاری عمل کیا ہے۔ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، جان لٹاتے ہیں، مال دیتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے یہ لٹا دیتے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرتے۔ اب جہاد کیا ہے، اس پر بات کرنی تھی، مختصر بات کرتے ہیں۔ جہاد کی تعریف کیا ہے، کیونکہ ایک عمل تو اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن ایک کانسیپٹ تو پتہ چلے ہمیں کہ یہ جہاد ہے کیا ہے۔ جہاد کی تعریف کیا ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں؟ احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ جہاد کی تعریف یہ ہے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کافروں سے لڑنا، اس وقت تک لڑنا کہ جب تک وہ اسلام نہیں لے آتے، یا پھر وہ مسلمانوں کی حکومت میں رہ کر جزیہ نہ دے دے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جہاد کی تعریف ہے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کافروں سے لڑنا، کب تک لڑنا کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتے، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو وہ تمہارے حکومت میں آ کر اسلام کے نیچے زندگی گزارے، بنے اپنے مذہب پر وہ قائم ہو۔ یہ جہاد کی تعریف ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ کوئی حالات پر ہم کمپیئر نہیں کر رہے، جب آپ کے سامنے ایک دین کے عمل کا صحیح کانسیپٹ آ جائے گا نا تو خود بخود خرابیاں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے۔ اب تعریف کیا ہے؟ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، شخص آیا، کہا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص ہے جو حمیت کے لیے لڑتا ہے، عصبیت، قومیت کے لیے لڑتا ہے، اس کی قوم کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے وہ لڑنے آ جاتا ہے، اس کے گھر کے معاملے میں کوئی انگلی اٹھائے، زبان درازی کرے، وہ لڑنے آ جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں، ہر کسی سے لڑ لیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، ریاکاری کرتا ہے۔ ان میں سے کون شخص ہے جو اللہ کی راہ میں مجاہد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے دین کی بلندی کے لیے لڑتا ہے، اس لیے لڑتا ہے کہ زمین پر اللہ کا دین نافذ و غالب ہو،
وہاں پر اسلامی حکومت آئے، وہ شخص اللہ کی راہ میں مجاہد ہے۔ اب دیکھیں اس وقت یہ کسی شخص نے سوال کیا تھا، اس وقت یہی امکانات تھے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی لوگ کس لیے لڑتے تھے؟ یا اس لیے لڑتے تھے قومیت کے لیے، یہ امکان تھا، تب اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی شخص قومیت کے لیے لڑتا ہے۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ اس وقت لڑتے تھے لوگ شجاعت دکھانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے۔ تیسرا اس لیے لڑتے تھے ریاکاری کرتے ہوئے۔ تو جو امکانات تھے اس نے وہی امکانات اللہ کے رسول کے سامنے رکھے اور کہا کہ ان میں سے کون سا شخص مجاہد ہے۔ اب ہمارے دور میں مزید امکانات بڑھ گئے ہیں، ہمارے دور میں لوگ زمین کے لیے بھی لڑتے ہیں۔ اگر زمین کا جہاد ہے، زمین کی لڑائی ہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باتیں کڑوی ہیں، کسی کو لگتی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر مجھے مثال کے طور پر، میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں، آپ اعلان کریں، آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ منصف ہیں، انصاف پرست ہیں، انصاف پسند ہیں۔ آپ کی ماں اور گھر والی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، غلطی ماں کی ہے تو آپ نے ماں کو سمجھا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی بیوی کی بھی آتی ہے، لیکن وہاں پہ آپ چپ رہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر انصاف نہیں ہے، آپ بیوی کے پاس دبے ہوئے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں کشمیر میں تو جہاد نظر آئے، لیکن کہیں اور پہ مسلمان مر رہے ہوں، وہاں آواز ہی نہ نکلے، وہاں زبان ہی نہ کھلے۔ تو جہاد زمین ہی نہیں ہے، زمین کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے، اس لیے لڑنا کہ اللہ کا دین کسی حصے پر نافذ ہو، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ امکانات ہیں، ہم زمین کے لیے بھی لڑتے ہیں، وطن کے لیے بھی لڑتے ہیں۔ اس وقت یہ امکانات تھے تو یہ سوالات ہوئے۔ آج ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ کیا زمین کے لیے لڑنا جہاد ہے؟ آپ دین پر پرکھیں اس کو، تو اللہ کے رسول کی طرف سے یہی جواب آئے گا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتے ہو تو وہ جہاد ہے، پھر وہ کہیں بھی ہو۔ تو یہ جہاد کی تعریف ہے۔ اب جہاد کی قسمیں ہیں دو، جہاد کی قسمیں ہیں، ایک جہاد اقدامی ہوتا ہے اور ایک جہاد دفاعی جہاد ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد؟ یہ لمبی ہو جائے گی بات، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔